ماشاءاللہ یہ تھے قاری محمد راشد صاحب، جو کہ نہایت ہی خوبصورت انداز نال اور خوبصورت آواز دے نال اللہ رب العالمین دے قرآن دی تلاوت فرما رہے سن۔ ہن میں انہاں تو بعد پروگرام اگے چلا رہے ہیں۔ نظم واسطے دعوت میں دیواں گا عبدالباسط صاحب نو کے آن اور آ کے نظم پڑھن۔ عبدالباسط۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، یہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ نظم پڑھ رہے سن عبدالباسط صاحب۔ ہونے نہ تو بعد
دعوت خطاب 10-15 منٹ واسطے 45 چک دے وچوں آئے ہیں مہمان عمر فاروق صاحب آن اور آ کے اپنے خیالات دا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے سانو پیدا کیتا ہے، اللہ رب العزت نے فضول پیدا نہیں کیتا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، فرمایا کیا تسی یہی گمان کر رکھے کہ اللہ رب العزت نے تانوں فضول پیدا کیتا ہے؟ نہیں، بلکہ رب دا قرآن اعلان فرما رہے، پارہ نمبر 27 ہے سورت دا نام سورت الذاریات، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں جنہ اور انسانوں اس مقصد واسطے پیدا کیتا ہے کہ وہ میری عبادت کرن، دنیا دے اندر رہ کے نیکیاں کرن، اللہ دے عبادت کرن، اچھے کام کرن، اس مقصد واسطے اللہ رب العزت نے سانو پیدا کیتا ہے۔ حضرات محترم، جو بندہ اللہ اور اللہ دے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع و فرما برداری کردہ ہے، اطاعت کردہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حکم دے پیچھے پیچھے چلدہ ہے۔ اتباع یعنی پیچھے پیچھے چلنا، جو اللہ دے رسول کہہ دین اس نو کر کے دکھانا، جس تو روک دین اس تو روک جانا۔ اطاعت دا معنی خوشی خوشی اللہ اور اللہ دے رسول دی گل نو مننا، اللہ دے رسول دے حکم نو تسلیم کرنا۔ جیڑا بندہ اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت و فرما برداری کردہ ہے، اللہ رب العزت اس بندے نو کی انعام عطا کر دے، اس بندے واسطے کی فائدہ ہے۔ 5 فائدے مختصر وقت اندر توڑے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ رب دا قرآن اعلان فرما رہے، پارہ نمبر 26 ہے، سورت دا نام ہی اللہ نے سورت محمد رکھے،
رب دا قرآن کی اعلان فرما رہے ذرا محبت نہ درود و سلام پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ فرمایا اے ایمان والو اللہ دی اطاعت کرو اللہ دے رسول دی اطاعت کرو اللہ اور اللہ دے رسول دی نافرمانی کر کے اپنے عملہ نو ضائع نہ کر بیٹھے جے حضرات محترم جو بندہ اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت کردا ہے اللہ دے حکم نو ماندا ہے اللہ دے رسول دی بات نو ماندا ہے اللہ رب العزت اس بندے نو کی انعام عطا کر دے نے پارہ نمبر 3 ہے سورۃ انعام سورۃ آل عمران اللہ رب العزت اعلان فرما رہے نے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اللہ رب العزت اعلان فرما رہے ہیں دنیا کائنات دے لوگوں اگر چاندے اللہ دا پیار مل جائے چاندے اللہ دی محبت مل جائے چاندے اللہ دی رضا مل جائے اگر تسی چاندے اللہ ساڑھے ترازی ہو جائے اگر تسی چاندے اللہ رب العزت سانو پسند کر لیر فرمایا فتبعونی اے نبی جی اعلان فرما دو میری اتباع فرما برداری کرو میرے پیچھے پیچھے چلنے جاؤ جس چیز تو میرا نبی روک دے اس روک جاؤ جس چیز میرا نبی حکم دے دے اس لو مان لو فرمایا اللہ رب العزت پھر کی انعام عطا کرنگے یحببکم اللہ پہلا فائدہ اللہ رب العزت تہاڈے نال محبت کرنگے تہاڈے نال پیار کرنگے او جس بندے نو اللہ دا پیار مل جائے اللہ دی محبت مل جائے ساری دنیا مل جائے اس بندے نو نقصان نہیں پہنچا سکتے اس بندے نو ذلیل و رسوا نہیں کر سکتے عزت حاصل کرنا چاہتے ہو ذلت و رسوائی تو بچنا چاہتے ہو رب دا پیار حاصل کرنا چاہتے ہو میرے نبی دی اتباع فرما برداری کرو میرے نبی دے حکم نو تسلیم کرو میرے نبی دی بات نو منو پہلا فائدہ اللہ رب العزت توڑے نال محبت کرنگے دوسرا فائدہ کی ہوئے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ رب العزت توڑے گناہوں نو معاف کر دینگے نبی دے حکم نو منو گے اللہ رب العزت گناہوں نو معاف کر دینگے بخاری شریف دے اندر حدیث موجود ہے میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے اللہ دے نبی فرماندے نے جدو بندہ وضو کرندا ہے حال نماز نہیں پڑھی اس بندے نے صرف نماز واسطے تیاری کر رہا ہے اللہ دے نبی دے حکم نو من کے نماز واسطے تیاری کر رہا ہے حال نماز نہیں پڑھی صرف وضو کرندا ہے اللہ رب العزت اس بندے نے سارے گناہاں نو معاف کر دیندے نے
صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ معاف ہو جاندے نے، بڑے گناہ کبیرہ گناہ توبہ دینا معاف ہوندے نے۔ حضرات محترم دیکھیں جے اللہ دے نبی دی بات رو مننے آئے، نماز واسے تیاری کیتی ہے، وضو کیتا ہے، اللہ نے گناہوں کو معاف کرنی تے تو نماز پڑھیں گے اللہ رب العزت کتنی نیکیاں عطا کریں گے۔ رب دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، سچا قرآن اعلان فرما رہے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں نبی دی اتباع کر کے دیکھو، نبی دی بات رو من کے دیکھو، اللہ رب العزت توڑے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تیسرا فائدہ کی ہوئے گا، پارہ نمبر 18 ہے، سورت دا نام سورت النور، میرے اٹھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں رسول دی اطاعت کرو، رسول دی فرما برداری کرو، رسول دی بات منو تاکہ توڑے اتے رحم کیتا جائے۔ تیسرا فائدہ رب دی رحمت آ جان گیا۔ حضرات محترم رحمت دیکھے جے بندہ رب دا قرآن پڑھ دے، نبی دے حکم نو من کے رب دا قرآن پڑھ دے، قرآن دا ایک حرف پڑھ دے اللہ 10 نیکیاں عطا کر دینے نے۔ رحمتہ نے نبی دے حکم نو منن دی وجہ تو جے رب دا قرآن نہ پڑھئے، نبی دے حکم نو نہ منیے، پھر رحمتہ کی تو ملنی ہے، پھر 10 نیکیاں ایک حرف تے بدلے کی تو ملنی ہے۔ حضرات محترم دیکھیں جے بندہ دن دے اندر 5 نمازہ پڑھ دے، اللہ رب العزت 5 نمازہ دا ثواب عطا کر دینے نے۔ رحمتہ نے نبی دے حکم نو منن دی وجہ تو جے نبی دے حکم نو من کے نماز نہیں پڑھنی پھر اجر کی تو ملنا۔ حضرات محترم رحمتہ نے بندہ جماعت دے نال ایک دفعہ جماعت دے نال نماز پڑھ دے اللہ 27 درجے نے کیا عطا کر دیندے نے۔ رحمتہ نے نبی دے حکم نہ منن دی وجہ تو بندہ 1 روپیہ اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دے، نبی دے حکم نہ من کے خرچ کر دے، اللہ رب العزت 70 گناہ بڑھا دیندے نے۔ رحمتہ نے نبی دے حکم نہ منن دی وجہ تو حضرات محترم رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو نبی دی اتباع فرما برداری کرو، برکت حاصل کرنا چاہتے ہو نبی دی بات رو منو، زندگی دے اندر سکون لینا چاہتے ہو نبی دی بات رو منو، پریشانیاں نو ختم کروانا چاہتے ہو نبی دی بات رو منو، مشکلات نو دور کروانا چاہتے ہو نبی دی بات رو منو، آسانیاں چاہتے ہو نبی دی بات رو منو۔ تیسرا فائدہ رب دی رحمت نازل ہو جان گیا، اللہ رب العزت رزق کے اندر برکت نازل کر دیں گے۔ چوتھا فائدہ کی ہوئے گا، اوے لوگوں امیدہ کرنے والے ہو، گھر تو اٹھ کے مسجد اندر آ نہیں سکندے، قبر تو اٹھ کے جنت اندر جان دی بڑی امیدہ نے، امیدہ لگان والو رب دا قرآن سنو، اللہ رب العزت کی اعلان فرما رہے نے۔ پارہ نمبر 26 ہے، سورت دا نام سورت الفتح، میرے اٹھونے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل فرمایا، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُ جَنَّاتٍ تجری من تحتها الانہار، فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں جو دنیا تے رہ کے اللہ اور اللہ کے رسول اطاعت و فرما برداری کرے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العزت جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے۔ اتھے اللہ رب العزت نے شرط لگائی ہے، جنت حاصل کرنا چاہتے ہو خالی امیدہ نہیں، بھروسے نہیں،
اللہ اور اللہ دی رسول دی اتباع و فرما برداری کرو، اللہ اور اللہ دی رسول دی اطاعت کرو، اللہ اور اللہ دی رسول دی بات رو منو۔ جے گھروں اٹھ کے مسجد آواں گے، نماز پڑھاں گے، پھر اسی امیدہ لگائیے کہ قبر توڑ کے جنت ملے گی، وگرنہ امیدہ دا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ اور اللہ دی رسول دی اتباع و فرما برداری کرو گے پھر فائدہ ہوئے گا۔ حضرات محترم کس طرح انصاف ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ نماز پڑھنے والا ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، اس بندے نو بھی اللہ جنت عطا کرے۔ ایک بے نمازی ہے، قرآن تو دوری اختیار کرنے والا ہے، رب و رب دے رسول نہ فرمانی کرنے والا ہے، اس بندے نو اللہ جنت عطا کر دے۔ ایک اس طرح دا انصاف ہے۔ اللہ رب العزت انصاف کرنے والے نے جو اللہ دی مننے گا انہوں جنت ملے گی۔ دنیا تے رہ کے اسی اللہ دے حکم نے سامنے جی جی کر دے رہے، اللہ دے حکم سامنے ہاں ہاں کر دے رہے۔ اللہ فرما رہے نے بندیا نماز پڑھ، جی اللہ جی نماز پڑھاں گا، عمل کر کے دکھایا۔ اللہ فرما رہے نے بندیا قرآن پڑھ، جی اللہ جی میں قرآن پڑھاں گا، عمل کر کے دکھایا۔ اللہ فرما رہے نے بندیا رب دے حقوق ادا کر، جی اللہ جی رب دے حقوق ادا کراں گا، عمل کر کے دکھایا۔ اللہ فرما رہے نے بندیا رسول دے حقوق ادا کر، جی اللہ جی میں حقوق ادا کراں گا، عمل کر کے دکھایا۔ اللہ فرما رہے نے بندیا والدین دے، غریباں دے، مسکیناں دے، غریباں دے، یتیماں دے حقوق ادا کر، جی اللہ جی میں کراں گا، عمل کر کے دکھایا۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا جو تو خواہش کرے گا تیری خواہشات دے کہ اللہ بھی جی جی کرے گا۔ اتھے رب دے سامنے، رب دے حکم دے سامنے جی جی ہاں ہاں کرتا رہا، عمل کر کے دکھایا۔ کل نو تو کہیں گا اللہ جی حوضے کو سراتا کر دو، اللہ فرمان کے جی جی بندیا تو دنیا تے میری مندر ہے، میں تینوں حوضے کو سراتا کراں گا۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا تو کہیں گا اللہ جی میرے جنت دا داخلہ عطا کر دو، جو تو خواہش کرے گا اللہ رب العزت تیری خواہشات دے گے جی جی کرتا رہا۔ جے اتھے کرے گا حضرات محترم جے اتھے دنیا تے رہ کے رب دے سامنے نہ کر دے رہے، رب دے حکم دے سامنے نہ فرمانی کر دے رہے، اللہ فرمانے بندے قرآن پڑھ نہ کر دے رہا، قرآن نہیں پڑھیا، نماز نہیں پڑھی، اللہ دے رسول نے اتباع فرما برداری نہ کی تھی۔ حضرات محترم کل قیامت دا دن ہوئے گا رب دی رحمت تو دور ہو جاؤ گے، جنت تو محروم ہو جاؤ گے، رب دی رحمت تو دور ہو جاؤ گے۔ عرض کرنا چاہنا چوتھا فائدہ توڑے سامنے بیان کیتا ہے، جو بندہ اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت و فرما برداری کرے گا کل قیامت والے دن جنت داخلہ ملے گا۔ حضرات محترم آخری فائدہ بیان کرن لگ گیا، جنت بھی مل گی، اگے کی ملے گا؟ رب دا قرآن اعلان فرما رہے، پارہ نمبر 5 ہے، سورت دا نام سورت النساء، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں جو دنیا تے رہ کے اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع و فرما برداری کرے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت بھی ملے گی، جنت نبیوں دا ساتھ ملے گا، سچے لوگاں دا ساتھ ملے گا، شہیداں دا ساتھ ملے گا، نیک لوگاں دا اللہ رب العزت ساتھ عطا کر دیں گے۔ جنت بھی ملے گی، انبیاء دا نیک لوگاں دا ساتھ ملے گا۔ 5 فائدے توڑے سامنے بیان کیتے نے۔ پہلا فائدہ اللہ رب عزت محبت کرنگے، پیار کرنگے، جے اللہ دے رسول دی اتباع و فرما برداری کی تھی، اللہ دے رسول دی بات رو منیا، جے نافرمانی کی تھی اللہ رب عزت ناراض ہو جان گے۔ دوسرا فائدہ جڑا بندہ اللہ دے رسول دی بات رو ماندا ہے اللہ رب عزت اس بندے دے گناہوں نو معاف کر دیندے نے، جڑا نافرمانی کرے گا اس بندے دے گناہ معاف نہیں ہونے، جدو گناہ معاف
کافریوں نے پھر رحمت رب دی رحمت کتوں آن گیا تیسرا فائدہ جڑا بندہ اللہ دے رسول دی بات منے گا رب دی رحمت نازل ہو جان گیا جے رسول دی نافرمانی کی تھی رب دا عذاب آ جائے گا چوتھا فائدہ جو بندہ اللہ دے رسول دی بات منے گا جنت دا داخلہ ملے گا جے رسول دی نافرمانی کی تھی مجرمہ واسطے اللہ نے جہنم بھی تیار کی ہے پنجواں فائدہ جے رسول دی گل نو مان دے رہے صحابہ دے طریقے دے چل دے رہے نیک لوگاں دے طریقے دے چل دے رہے کل قیامت والے دن انہاں لوگاں دا ساتھ ملے گا جے انہاں نو چھڑ کے غیراں دے طریقے اپنان دے رہے کل قیامت والے دن انہاں لوگاں دا ساتھ ملے گا اللہ رب العزت سانو اللہ اور اللہ دے رسول دی اتباع و فرما برداری کرن دی توفیق عطا فرمائے رکھ لے رب دا قرآن سامنے سونے مدنی دا فرمان سامنے انہا اتے بندیاں تو عمل کمال رب دے حبیب دی کر اتباع او جو رب کولو رب دا پیار چاندہ ہے درجہ بلند تے وقار چاندہ ہے پڑھ بیک قرآن آندی صدا رب دے حبیب دی کر اتباع او وال سارے اللہ دے رسول دسے نے زندگی دے سارے اصول دسے نے طریقہ رسول والا سینے نال لا رب دے حبیب دی کر اتباع اوہ اللہ پاک وچ قرآن دسے آئے مومن علی نسخہ آسان دسے آئے بخشوانا چاندے جو اپنے گناہ رب دے حبیب دیو کر اتباع اوہ اگے آنا خبردار ہنیرا بندیا بندے جدہ چاروں چوفیرا بندیا اتیاسی اپنے حدان دینا پلب چلا لینیا خبر دینا جتنی نیکی ہونگی اتنی روشنی ہونگی اوہ اگے آنا خبردار ہنیرا بندیا بندے جدہ چاروں چوفیرا بندیا خبر نہیں بندیا کوئی چانن بنا رب دے حبیب دی کر اتباع سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیر ماشاءاللہ نندا خطیب ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت مولانا عثمان جمیل صاحب حضرت مولانا عثمان جمیل صاحب ماشاءاللہ جنہ ہی زیادہ مجمع ہے انی زیادہ آواز نہیں آئی قاری صاحب نے بیدار کیتا ہے آج ماشاءاللہ گوڑے چھڑنا نا جنہ نوجوان بیٹھے ہوئے نے اب پچھلے ساتھی اگے اگے تھوڑا جا جانا نعرہ تکبیر یا چاس نہیں ہے جنہ مجمع بیٹھا ہاتھ کاٹ دے بال آواز دینی ہے نعرہ تکبیر مسئلہ کے حق اہل حدیث یا جڈا مسئلہ کے ساڑھا اونا اچھی توڑی آواز تے ہوئے نا کم از کم نعرہ تکبیر اللہ اکبر مسئلہ کے حق اہل حدیث ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی ہے قائد صاحب دا ساڑھے کو لانا اللہ پاک بہت سفر کرتے آئے نے اللہ پاک انہوں نے آنا ساڑھے ملے کو سنا کے ساڑھے ویسا ہے نجات بنائے